کہ آپریشن جو بلوچستان میں چل رہا تھا وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا، اور اس میں 33 جو دہشت گرد ہیں پاکستان کے شہریوں کو یرغمال بنانے آئے تھے اور بڑا نقصان کرنے آئے تھے، ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ یہ جو 21 لوگ شہید ہوئے یہ آپریشن سے پہلے ہوئے، اور پھر 4 ایف سی کے جوان شہید ہوئے آپریشن سے پہلے۔ آپریشن کے دوران جس نزاکت کے ساتھ، جس مہارت کے ساتھ، بہادری اور دلیری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، پاک فوج کے جوانوں نے، ایئر فورس نے، ایف سی نے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوسائڈ جیکٹ پہنے ہوئے لوگ موجود تھے اور انہوں نے اپنے ارد گرد یہ یرغمالی بٹھائے ہوئے تھے، جو ہمارے بڑے بہادر شہری ہیں، تو ان کو باقاعدہ مہارت کے ساتھ جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا۔ 33 دہشت گرد جو جہنم واصل ہوئے ہیں، اور جب یہ سوسائڈ جیکٹس پہنے ہوئے لوگوں کو وہاں سے ان کو ٹارگٹ کر کے ختم کیا، اس کے بعد یہ یرغمالیوں کو موقع ملا کہ وہ وہاں سے نکلیں، اور 100 سے اوپر جو یرغمال بنائے گئے لوگ تھے ان کو بحفاظت جو ہے وہ اپنے گھروں تک پہنچایا گیا، محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک پیشہ ورانہ صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے پاک فوج کا۔ اس کے علاوہ دیکھیے 440 لوگ اس ٹرین میں سوار تھے اور بہت بڑے سانے سے ہم بچ گئے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیز اس لیے پاسبل ہوئی کہ پاک فوج نے، جس میں ایف سی، ایس ایس جی، ایئر فورس، بڑی مہارت سے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا اور بڑے نقصان سے قوم کو بچایا۔ اور یہ ویڈیو اب سامنے آ گئی ہے، اور اس پہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، ایک تو انڈین میڈیا کی طرف سے، جو کہ بہت افسوسناک ہے، کنڈیمیبل ہے، اور لگ یہ رہا تھا کہ وہ پہلے سے تیار تھے اس چیز کے لیے اور فوری طور پہ ان تک تمام انفارمیشن جا رہی تھی۔ تو یہ ان ویڈیوز پہ کیسے جھٹلائیں گے؟ یہ جو ڈرون فوٹیج آ رہی ہے اور تھرمل کیمرہ سے آ رہی ہے، تو یہ وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے جس کو بروئے کار لاتے ہوئے پاک فوج نے بھرپور طریقے سے یہ آپریشن کیا ہے۔ اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی عناصر جنہوں نے پاکستان میں اس افسوسناک اندوناک واقعے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے تحریک انصاف نے استعمال کیا، بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور وہ بی ایل اے کی زبان بول رہے تھے، وہ انڈین میڈیا کی زبان بول رہے تھے، یعنی انڈین میڈیا، بی ایل اے اور پی ٹی آئی ایک زبان بول رہی تھی اس واقعے کے اوپر۔ کاش ایک دن کے لیے وہ پاکستانی بن کے سوچتے، پاکستان کے مفاد کے تحت بات کرتے، اور اس آپریشن کے حوالے سے وہ جو ویریفائڈ انفارمیشن تھی اس کو استعمال کرتے اور اس پہ بات کرتے۔ افسوس کہ یہ موقع بھی انہوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، پاکستان کے مفاد میں استعمال نہیں کیا۔ جو 21 لوگ اس میں شہید ہوئے آپریشن سے پہلے، 4 جو پاک فوج کے جوان ایف سی کے شہید ہوئے، وزیر اعظم نے بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے اور شاباش دی ہے جنہوں نے، غازیوں نے یہ بڑا سکسیسفلی آپریشن کنڈکٹ کیا ہے اور بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ تو یہ آپریشن کے دوران کسی ایک کیجولٹی کا نہ ہونا، کسی ایک شہادت کا بھی نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور اس میں جو ایک ایفرٹ ہے اور ایک سینسبلی یہ آپریشن کیری آؤٹ کیا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز نے، پاک فوج نے، ایئر فورس نے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور وہ بہت لائق تحسین ہے۔ مگر یہ جو سیاست اس پہ کھیلی گئی ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں۔ ملک سے باہر بیٹھے جو کئی میڈیا پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے اس پہ جو ہے وہ انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا آگے لے کے چلے۔ یہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس طرح کے واقعات کرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے اور بی ایل اے نے اور انڈین میڈیا نے جو ایک کھیل کھیلا نیریٹو ڈومین میں، ہم نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کو بتایا کہ قطعاً یہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن نہیں چلے گی، اور حقائق جو آتے رہے، ابھی آپ نے دیکھا جس طرح یہ کیمرے سے ساری فوٹیج آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بی ایل اے کو شکست ہوئی ہے، انڈین میڈیا کو شکست ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی شرمسار ہونا چاہیے کہ وہ ایک جھوٹا بیانیہ چلا رہے تھے اور ایک ایسی زبان بول رہے تھے جو قومی مفاد کے خلاف تھی۔ تو اس موقع پہ تو کم از کم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو جانے دیتے اور ایک دن پاکستانی بن کے سوچتے، پاکستان کے مفاد میں سوچتے کہ کس بہادری کے ساتھ نہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ بازیاب کروایا گیا ہے اور بڑے جانی نقصان سے ہم بچے ہیں، اور آپریشن کے دوران جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے، ہم اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے۔ جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے،
اور پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ پاکستان میں جو یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس کے خلاف ہماری سیکیورٹی فورسز، افواج پاکستان، پولیس، رینجرز وہ متحرک ہیں، اور ان دہشت گردوں کا تعاقب کیا جائے گا، ہینڈلرز کا، سپورٹرز کا، پروموٹرز کا۔ میاں شہباز شریف، ان کی حکومت، افواج پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر، سب کا ایک غیر متزلزل عزم ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور یہ بی ایل اے کے ٹیررسٹ جو اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا، ان کی سازش یہ ناکام ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے ہم پوری طرح انشاءاللہ تیار ہیں، حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ آج ان کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات ہوئی، اور کل جب وہ بلوچستان کا دورہ کریں گے تو وہ لاہ عمل کا وہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔